السلام علیکم، میں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بھگر نیٹ ورک۔ بھگر کے اندر سپورٹس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، مگر جتنا کام آدم خان بھائی نے کیا ہے اتنا کام کسی اور کی قسمت میں نہیں آ سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے جتنا احترام، جتنا مقام اور جتنا نام آدم بھائی نے کمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر انہوں نے بھگر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا، بھگر کے اندر ایک کرکٹ اکیڈمی بنا کر جس کے اندر یہ بچوں کو کرکٹ کی تربیت دے رہے ہیں، اور ہوپ فل ہیں کہ یہ بچوں کی ایسی تربیت کریں گے کرکٹ کے حوالے سے کہ وہ پھر ایک نہ ایک دن انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم سب کو بھی دعا کرنی ہے کہ آدم بھائی نے جو اکیڈمی بنائی ہے یہ اکیڈمی اتنی زیادہ کامیاب ہو کہ یہاں سے نکلنے والے بچے عالمی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ ان کی اکیڈمی کے حوالے سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو سفر ہے وہ کتنا مشکل رہا، یہاں تک اس مقام تک پہنچنے میں ان کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی جو کرکٹ اکیڈمی ہے وہ بچوں کے لیے کتنی زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، اور اگر کوئی ان کی اکیڈمی جوائن کرنا چاہے تو وہ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آدم بھائی، آپ نے بھگر نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو ماشاءاللہ سے اتنا احترام حاصل کیا ہے، اتنا مقام بنایا ہے بھگر کے اندر، تو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو اس سارے کام میں؟ تھینک یو ویری مچ شکیل حیدر صاحب۔ بھگر نیٹ ورک کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنی بات آگے پہنچا سکیں، اور بھگر نیٹ ورک کا تھینکس اسپیشلی شکیل حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، عرفان بھائی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا۔ شکیل بھائی، اسٹرگل تو لائف میں ہی جب سے پیدا ہوئے ہیں تو لائف میں اسٹرگل ہی تھی، اور اسٹرگل کرتے رہے۔ اکیڈمی سے پہلے کافی سفر چلا کرکٹ کا، پھر ہم پاکستان میں، آل اوور پاکستان میں کمنٹری کا سلسلہ، اس سے پہلے کرکٹر تھا، ایک کرکٹ کھیلی، بڑی مشکل حالات میں کرکٹ کھیلی، اور احساس ہوا کہ یار جس طرح ہم نے کرکٹ کھیلی، والد سے 20 روپے لے کے یا 10 روپے لے کے، بڑی مشکل سے، ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو ایک احساس تھا، ایک جذبہ تھا، لیکن اس کو مکمل کرنے تک ابھی تک بہت سٹرگلز آئیں، اور لوگوں نے کہا، میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کر سکتا بالکل۔ اچھا، اکیڈمی کے بارے میں؟ ہاں جی، انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں کر سکتا، اگر یہ کرے گا تو کہاں سے آئیں گے لوگ؟ تو الحمدللہ میں نے سٹارٹ کیا، اور آج الحمدللہ میری اکیڈمی آدم خان کرکٹ اکیڈمی میں 50 سے زیادہ بچے شام کی کلاس میں ہیں، اور صبح کی کلاس میں بھی تقریباً 10+ بچے ہیں، ابھی وہ ریسنٹلی ہم نے ڈیز میں سٹارٹ کیا، اور ٹوٹل ہماری اکیڈمی کو آئی تھنک کوئی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ابھی۔ تو وہ بچے جو مطلب کہ ہمارے دور دراز علاقوں، جہان خان، سرائے مہاجر، داجل، ایسے علاقوں سے ہمارے پاس بچے ہیں، 7 سال کا ہمارے پاس بچہ ہے چھوٹا جو شاداب خان کا فین ہے۔ ہمارے پاس 20 سے اوپر بھی ہیں، 17 سال، 16 سال، یہ ایسا ٹیلنٹ نظر آیا ہے شکیل بھائی کہ اب جو میری سٹرگل ہے، وہ جو میری تھکاوٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں شاید مجھ سے اللہ پاک نے ایک اچھا کام لیا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے کیسے مطلب کہ یہ کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اللہ پاک کی ایجنسیاں جو ہے نا وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اور مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی جو اکیڈمی ہے اس کے اندر جو بچے زیر تربیت ہیں، جن کو آپ کرکٹ سکھا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ذرا یہ بتا دیں کہ جب بچے آتے ہیں تو ان کو سٹارٹ اپ کیسے کرواتے ہیں، پھر ان کو کس لیول پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو بالنگ کروانی چاہیے، یا کون سا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بیٹنگ کرنی چاہیے، آپ کو تو پتہ چل جاتا ہوگا، تو یہ ساری جو کنفرمیشنز ہیں یا یہ ساری مینجمنٹ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے شکیل بھائی۔ ہمارے پاس جو پرابلم تھا شکیل بھائی، وہ اس ایریاز میں، پورے جو ہمارا ایریا ہے پورے ریجن میں، وہ یہ تھا کہ کلبس تو اویلیبل تھے لیکن اکیڈمیز نہیں تھی، ریگولر پریکٹس نہیں تھی۔ تو جو ہمارے بچے باہر جاتے تھے ٹرائل دینے، وہاں پہ ان کو پرابلم یہ آتی تھی کہ ان کے پاس پریکٹس نہیں تھی، وہ بڑا کراؤڈ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، یا جنون جو تھا وہ گھر میں ہی بیٹھ کے تھا۔ تو ادھر ہمارا جو فرسٹ جو پرائرٹی ہماری، جو ہمارے پاس بچہ آتا ہے، فرسٹ تو یہ ہے کہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ نیٹ پہ ہوتا ہے، نیٹ پریکٹس پہ ہوتا ہے، اس کی فزیکلی اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو ایکسرسائز وغیرہ پوری اس کی کراتے ہیں، اس کے بعد اس کو بیٹنگ بولنگ، جو بچہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ بیٹنگ میں صحیح جا رہا ہے تو ہم اس کو بیٹنگ کی طرف ہی لے جاتے ہیں، اور کیونکہ جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اور پھر ان کو پورے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ٹریننگ دیتے ہیں، اور ہر ہفتے ہم ان کو 1 سے 2 میچز دیتے ہیں مختلف شہروں کے ساتھ، مختلف اس میں، پھر اس میں ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، پھر ان کو جو انٹرنیشنل لیول کی جس طرح سے ٹریننگ ہے وہ دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں، سکلز بتاتے ہیں، اور جو نیٹ آتا ہے اس میں بچے کا پورا فوکس نیٹ پہ ہوتا ہے، اور دوران نیٹ بچے کو جس طرح پاکستانی ٹیم کا نیٹ ہو رہا ہوتا ہے،
کوئی والد اور بھائی کے علاوہ کوئی ملنے بھی نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلی ہم اپلوڈ بھی کرتے ہیں, اور وہ بچے کے والدین اور وہ اس کی جو بولنگ بیٹنگ وہ اپنے بھی دیکھ سکتا ہے بیٹنگ, جس کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے ہم اپنے سکلز جتنے ہمارے پاس کرکٹ کے ہیں وہ بتاتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں وہ, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو ٹرین کریں. اور سب سے جو پرفیکشن ہے نا, میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں چیز کہ جو کرکٹ کی جو پرفیکشن شکیل بھائی ہے کہ آپ اگر وراٹ کوہلی کو بھی بلوا کے نا کچھ پوچھ لیں نا, تو آپ اگر آپ کھیلیں نہیں نا, یعنی کہ آپ پریکٹس نہ کریں تو وہ کسی معنی کے نہیں, یہ ریگولر پریکٹس ہے. اور ہمارے پاس اس ٹائم 50+ بچہ ہے, 50+ بچہ ہمارے پاس ہے, اور وہ ڈیلی بیسس میں ٹریننگ کر رہا ہے, اور بڑا کریز ہے ینگسٹر میں, اور لگا ایسے ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوا ان کے لیے. اچھا جی, اور مجھے یہ بتائیں کہ اب تک جو آپ نے کہا 2 ماہ ہو گئے آپ کی اکیڈمی کو, تو کوئی 2-4 اپنے بچوں کے بارے میں بتا دیں جن سے آپ کو بڑی زیادہ امیدیں ہوں, تاکہ وہ بھی یہ پروگرام دیکھیں تو ان کو کانفیڈنس لیول مزید اپ ہو جائے. جی بالکل. میں چھوٹا سا, میرے پاس ایک ہمارا بچہ ہے چھوٹا, اس کا نام علی ہے, وہ 7 سال کا ہے, اور میں 7 سال کا پوری فیلڈنگ کرتا ہے, شاداب خان کا فین ہے. میں نے شاداب خان کو بھی اس کی ویڈیو بھیجی ہے. بولر ہے جی بالکل, وہ بولر ہے اور وہ بڑا تگڑا ہے وہ ہے. اور ریسنٹلی ہمارے 3 لڑکے ابھی انٹر لوپ میں سلیکٹ ہوئے ہیں. ایک نام احمد ہے, لیفٹی بولر ہے اور لیفٹی بیٹسمین ہے, اور ایک کا نام منیب ہے جو کیپٹن بھی ہے ٹیم کا, وہ بھی اس نے 47 آؤٹ بھی کیے ہیں سینٹر پنجاب میں. اور ایک جو دلجان ہے, دلجان لڑکا جو ہے وہ بالکل ڈیلی نیٹ پہ آتا ہے, اور وہ اس کا تعلق داجل سے ہے. اچھا, تو وہ یہ لوگ ابھی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ان کے میچز ہوں گے فیصل آباد میں, تو ان پہ مجھے زیادہ امید ہے. باقی میرے اکیڈمی کا ہر بچہ, جو بھی بچہ کھیلنے آتا ہے, میں اس پہ جتنا محنت کر رہا ہوں, مجھے انشاءاللہ ہر بچے پہ امید ہے. میں نے بچوں کو ایک بات شکیل بھائی ضرور کہی ہے کہ آپ لوگ کھیلیں, فوکس کریں اور کچھ بن کے دکھائیں. جس طرح سے باقی پلیئر گئے ہیں, مثالیں ہیں, آپ کچھ بن کے دکھائیں. تو میں خود بھی وہاں موجود ہوتا ہوں, پریکٹس ہے, اسسٹنٹ کوچ بھی ہیں ہم, یعنی کہ پوری طرح ہم پروفیشنل کام ہے. ہمارا ایڈمیشن فارم ہے, بچے کا ریکارڈ ہے, بچے کے والدین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, آئی ٹو آئی کوآرڈینیشن ہے. تو یعنی کہ بہت سی چیزیں ہمارے, میں اکثر اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں, پہلی دفعہ ہوا کہ دوران میچ اگر میچ جا رہی ہے تو نماز کے ٹائم ہوتا ہے تو ہم گراؤنڈ میں ہی جماعت, میں نے, یہ میری خواہش تھی. اچھا, یہ میری خواہش تھی کہ میں کبھی, مجھے اللہ ایسا موقع دے. اور میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بچوں کو جو ہے نا میسج ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پہ بھی ہم زور دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ بچے سے پوچھتے ہیں آج آپ اسکول گئے ہیں نہیں گئے, تو یہ وہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہو. اور اس کے لیے یقیناً اسٹرگل ہے, بڑا ٹائم ہے, بڑی محنت ہے, دن رات میری محنت ہے. میری شیڈول کیا ہے آپ کی لائف کے؟ اتنے آپ کہہ رہے ہیں صبح بھی آپ اکیڈمی جاتے ہیں, شام کو بھی اکیڈمی جاتے ہیں, تو کیسے مینیج کرتے ہیں ٹائم کو؟ بس یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے شکیل بھائی, کیونکہ صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا ہے, 5 بجے اکیڈمی بچوں کو سکھانا, اور خاص طور کچھ نئے بچے ہوتے ہیں بالکل جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا. اکثر ان کے والدین کے فون آتے ہیں کہ یہ ان کو بیٹنگ بھی ساتھ کرائیں, تو پھر ان کو بھی ساتھ وہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. بچے کا فوکس دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرف ہے, بیٹنگ کی طرف ہے, بولنگ. پھر شام کو ہم جو ہے نا میں اکیڈمی میں جاتا ہوں, تھکاوٹ کافی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے میچ ارینج کرتا رہتا ہوں, ان کے میچ ہوتے ہیں, ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, جیسے بکھر نیٹ ورک ہمارے ساتھ منسلک ہے, ہمارے ٹیلنٹ کو بکھر نیٹ ورک اجاگر کر رہا ہے. اور بکھر نیٹ ورک عرفان بھائی نے بھرپور جو ہے نا, فرسٹ ٹائم یہ ایسا ہوا ہے کہ بکھر نیٹ ورک بھی ہمارے ساتھ, کوئی بھی بکھر کا چینل ہے جو ہے فرسٹ چینل ہے جو ہمارے اس ٹیلنٹ کو آگے لانے میں بھرپور انہوں نے تعاون کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. باقی میں تو بڑا سمپل سادہ سا ہوں. میں تو اکثر بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں تو مجھے تو ڈی سی صاحب سے ملنا ہوتا ہے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں سے ملوں اور لوگ وہ اس میں میری عزت کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اکیڈمی سٹارٹ کی تو جو کرکٹ یا کھیلوں سے منسلک بکھر کے بہت سارے مشہور لوگ بھی ہیں, بہت سارے مشہور کھلاڑی بھی ہیں, آئے آپ کے پاس آپ کو اپریشیٹ کرنے, آپ کو کانفیڈنس دینے, یا آپ کو آپ کا حوصلہ بڑھانے؟ شکیل بھائی کچھ جو لوگ ہیں نا, کچھ میرے دوست ہیں, وہ تو میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, لیکن یہاں اسی حد تک کہ بھائی جیسے بکھر میں ایک لفظ چلتا ہے کہ اسد وارے نالا, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. باقی میرے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے تو بہت کہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا, ہاں پریڈکشن کی تھی, یہ نہیں کر سکتا, جیسے ہوتا ہے یہاں پہ روٹین ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے سامنے نہیں کہا تو وہ پھر پیٹھ پہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں کر سکے گا.
اور ویٹ میں رہے کہ یار کب یہ ناکام ہو. لیکن وہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا, ہمیشہ مجھے کامیاب کیا. اور میں ان کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اگر نہیں کھیل سکے, آپ لوگ نہیں جا سکے, آپ ان بچوں کو سپورٹ کریں اور ایک اچھی سوچ دیں. ہم سوچ جب انسان کی بڑی ہو شکیل بھائی, تو کوئی بھی منزل آپ جو ہے نا, پھر جب اللہ کی, میں پھر بڑی ایک فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کی ایجنسیوں کا مجھے بڑے سپورٹ ہے. میں جو کام کرتا ہوں اللہ پاک مدد کرتے ہیں. اور وہ کام جو بکر میں شاید میں خوش قسمت ہوں کہ ضلع بکر میں بلکہ 2-3 میاں والی تک بھی کوئی لوگ نہیں کر سکے اکیڈمی کا. اور اتنا کراؤڈ اکٹھا کر لینا, 50 بچے آپ اکٹھے کر لیں اور ان کو ٹریننگ کریں, تو اس کا مطلب ہے. اور ان میں کوئی بھی کلبز کے بچے بھی نہیں ہیں, ینگ بچے ہیں. اور سارے ینگ بچے ہیں, کریز ہے, ان کے والدین بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں, اور میں انشاءاللہ یہاں پہ پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ انشاءاللہ میں ہمارا جو اکیڈمی کا بچہ ہے بکر کا, جو یہ لیبل ہے نا, جیسے بھی بکر کا لڑکا آگے نہیں کھیلا, تو وہ جن وجوہات سے آگے نہیں کھیلا, وہ وجوہات ہم نے ساری کوشش کریں کہ وہ نہ دہرائیں. اچھا, وہ نہ دہرائیں. اچھا, اور مجھے یہ بتا دیں کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے بچے آپ کی اکیڈمی جوائن کریں, تو وہ آپ کی اکیڈمی جوائن کرنے کا پروسیجر کیا ہے, طریقہ کیا ہے, راستہ کیا ہے, کس طرح وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ شکیل بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم بہت کم ہی جو ہے نا اس کی نو پروفٹ میں, کچھ بچے ایسے ہیں جو غریب گھرانوں سے, جو ہم نے ٹائم گزارا ہوا ہے اور ہم وہ پس پردہ ہیں. اور ہم حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ آپ وہ ایک نیکی ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو, تو ان کو ہم بھی ساتھ کھلا رہے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈمی کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں اور اس کو ہم کنٹینیو رکھ سکیں. جو بچہ بھی ہمارے پاس, ہمارا نمبر ہے وہ واٹس ایپ نمبر بتا دیں, نمبر بتا دیں. 0301462954 یہ ہمارا نمبر ہے. ادروائز بکر نیٹ ورک چینل کے آفس بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, وہ اس کے تھرو بھی آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا ایک باقاعدہ ایڈمیشن فارم ہے, وہ ایڈمیشن فارم ہمارا وہ ہوتا ہے, وہ فل ہوتا ہے, اس میں سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے ٹیلنٹڈ بچوں کی ویڈیوز بکر نیٹ ورک پہ یا اور چینلوں پہ, یعنی کہ ہمارے جو اپنے ڈیلی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اپلوڈ ہوتی ہے. تو اس طرح ہم بچے کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سکلز دیکھتے ہیں, اس میں محنت کرتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جلد انشاءاللہ پاکستان کے کیا پروگرام کے آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے ان بچوں کو جو آپ کے پاس اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے؟ بالکل شکیل بھائی, میں پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا, میں آپ کے ساتھ جب بھی میں نے پروگرام کیے, ریالٹی بات یہ ہے کہ آپ اتنے ماشاءاللہ محنتی اور بکر کے نمبر 1 اینکر پرسن. میں ہمیشہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آن ایئر کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں, مجھے یہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ شکیل بھائی مجھ سے کویشچن کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے, حقیقت بات ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ جیسا انسان. تو میں میسیج آپ کے تھرو یہ دینا چاہوں گا ان بچوں کو کہ آپ پڑھائی بھی کریں, آپ اگر کوئی جاب شاپ کرتے ہیں وہ بھی کریں. اکیڈمی میں انشاءاللہ اکیڈمی کا جو ماحول ہے, اکیڈمی انشاءاللہ میری کوشش ہے, شکیل بھائی کی, عرفان بھائی کی, بکر نیٹ ورک کی, پورے ہم سب کی, کہ ہم آپ کو کسی طرح اللہ نے میں ایک بچے کو, جب بچہ آتا ہے نا سٹارٹ میں ایک بات کرتا ہوں, بچے پوچھتے ہیں ہم آگے کیسے جائیں گے, میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا, اللہ پاک لے کے جائے گا, کیونکہ آگے لے کے جانے والا اللہ پاک ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے. تو میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے گپے شپے نہیں لگانے, آپ نے صرف کرکٹ کو ٹائم دینا ہے, فوکس کرکٹ پہ رکھنا ہے, اپنے والدین کی عزت کرنی ہے, کوئی بزرگ ملے ان کی عزت کرنی ہے. اور جس طرح ہم سٹرگل کر کے آئے ہیں, جس طرح آپ میں نے ایک چیز رکھی ہے شکیل بھائی, میں تھوڑا سا یہ بڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بچوں کو ایک چیز کہی ہے کہ جب آپ پاکستان کھیل جائیں, جب آپ مقام پہ آ جائیں, میرے سامنے کافی پلیئر کھیل گئے ہیں, تو آپ نے مجھ پہ ایک احسان کرنا ہے, بس صرف اپنے علاقے میں آپ نے نا, جو آپ کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں, آپ نے اپنے علاقوں میں نا غریب لوگوں کے لیے والنٹریلی کام شروع کر دینا ہے, مدد شروع کر دینی ہے. میں سمجھوں گا کہ میری اکیڈمی کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو گیا. چلیں تھینک یو سو مچ. یہ آدم بھائی ہیں, بڑی اچھی ان کی خواہشات ہیں, بڑی اچھی ان کی سوچ ہے, بڑے مثبت طریقے سے یہ اپنے آپ کو اپنی اکیڈمی کو لے کر چل رہے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو سننے کے بعد یقینی طور پر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم بھائی کو ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو کامیاب کرے, اور ہمارے بکر کے جو بچے ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو سکیں.